ایسی تباہی نے دستک دی ہے جس نے لمحوں میں سب کچھ بدل دیا۔ تیز بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہمارے بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ گھر بہہ گئے، سڑکیں ٹوٹ گئی اور خواب ملبے تلے دب گئے۔ لیکن کیا ہم خاموش تماشائی بن کر رہ سکتے ہیں؟ یہ کہانی صرف اعداد و شمار کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جن کے دل دھڑکتے ہیں، جن کی امیدیں ابھی زندہ ہیں اور جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک قدم ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا وہ سرزمین جہاں پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، جہاں دریا زندگی کا سوراخ ہے اور جہاں ہر موسم اپنی ایک کہانی لکھتا ہے۔ لیکن اگست 2025 میں اس سرزمین نے ایک ایسی کہانی دیکھی جو دل دہلا دینے والی ہے۔ تیز مونسون بارشوں نے خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچائی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 307 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 23 زخمی ہوئے۔ اس تباہی نے بنیر، شانگلہ، مانسہرہ، سوات، باجوڑ، بٹگرام، لوور دیر اور ایبٹ جیسے اضلاع کو شدید متاثر کیا۔ بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 184 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ اعداد و شمار محض نمبرز نہیں بلکہ وہ زندگیاں ہیں جو اس سانحے کی نظر ہو گئی۔ یہ سیلاب اچانک آیا، بغیر کسی پیشگی انتباہ کے۔ راتوں رات دریا اپنے کناروں سے باہر نکل آئے، گھر بہہ گئے، سڑکیں اور پل بہہ گئے اور کئی دیہات مکمل طور پر منقطع ہو گئے۔ سوات کی وادی میں جہاں سیاح خوبصورتی کا نظارہ کرنے آتے ہیں، وہاں سڑکیں ندیوں میں تبدیل ہو گئی اور گاڑیاں پانی میں ریلوں کی طرح بہہ گئی۔ بنیر کے علاقے پیر بابا اور ملک پورہ میں امدادی کارکن لاشوں کی تلاش میں مصروف ہیں، جہاں زیادہ تر ہلاکتیں جمعے کے دن رپورٹ ہوئی۔ ایک مقامی رہائشی عزیز اللہ نے بتایا کہ میں نے زوردار آواز سنی جیسے پہاڑ کھسک رہا ہو۔ جب باہر نکلا تو پانی کی طاقت نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ منظر قیامت کی طرح تھا۔ اس سیلاب نے نہ صرف جانی نقصان کیا بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ 63 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ 74 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسکول، ہسپتال اور بجلی کے نظام کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کراکرم ہائی وے سمیت کئی اہم شاہراہیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی، جس سے امدادی کاموں میں بھی مشکلات پیش آئی۔ باجوڑ میں ایک ہیلی کاپٹر جو امدادی سامان لے جا رہا تھا، خراب موسم کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے 5 عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امدادی کارکن کس قدر مشکل حالات میں اپنی جانوں پر کھیل کر متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ سوات میں 2000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جبکہ بنیر میں 300 اسکول کے بچوں سمیت کئی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ایک مقامی اسکول ٹیچر سیف اللہ خان نے کہا، ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ ہمارے گاؤں میں کون زندہ ہے اور کون نہیں۔ میں اپنے شاگردوں کی لاشیں نکال رہا ہوں اور یہ سوچ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ بچے ایسی آزمائش سے کیوں گزرے۔ ماحولیاتی عوامل اور مونسون کی شدت، یہ سیلاب کوئی اچانک واقعہ نہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان جو دنیا کے موسمیاتی تبدیلیوں میں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، ہر سال شدید موسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مونسون کی بارشوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ 2022 میں سیلاب نے پاکستان کے 1/3 حصے کو زیر آب کر دیا تھا اور اب 2025 میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر اسی طرح کی تباہی سے دوچار ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں تک شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ امدادی کوششیں اور حکومتی رد عمل، حکومت پاکستان اور صوبائی حکومت نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کی اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے 4 ارب روپے کے امدادی فنڈز کا اعلان کیا۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ پاک فوج، فرنٹیئر کور اور ریسکیو 1122 کے کارکن دن رات متاثرین کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ تاہم امدادی کاموں کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ تباہ شدہ سڑکیں اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے بھاری مشینری اور ایمبولینسز متاثرہ علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔
खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू एजेंसी के तर्जुमान बिलाल अहमद फैजी ने कहा, हमारे कारकुन पैदल दूर दराज इलाकों तक जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की बंदिश और लैंड स्लाइडिंग ने इमदादी कामों को बहुत मुश्किल बना दिया है। इसके बावजूद मुकामी कम्युनिटीज़ भी अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी कौम की लचक और इत्तेहाद की एक अजीम मिसाल है। उम्मीद और इस्तकामत इस तबाही के दरमियान कहीं ऐसी कहानियाँ भी हैं जो इंसानियत पर यकीन बहाल करती हैं। सवात के एक गांव में एक नौजवान ने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने पड़ोसियों के बच्चों को पानी से निकाला। बुनीर में एक खानदान ने अपना घर खो दिया, लेकिन वो अब भी दूसरों को अपने महदूद वसाइल से खाना खिला रहा है। आज ही NDMA की वेबसाइट पर जाएं और मुकामी इमदादी तंजीमों से राब्ता करें। अपने एहतियात से खुराक, कपड़े, अदवायात या पनाहगाह के लिए ताउन करें। अगर आप रज़ाकार बनेंगे तो आप अपने करीबी रेस्क्यू सेंटर से राब्ता करें। आए हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों की उम्मीद की एक नई सुबह बने। आपका एक कदम इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आए सब मिलकर इस मिशन में शामिल हो और अपना हिस्सा डालें।